الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ پیارے بھائیوں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجے بنا کر بڑھتے ہیں۔ ہمیں ہمہ وقت ایک دوسرے کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہی سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آنا ہے۔ اس دنیا میں برکت ہے اور اگلے دنیا میں نجات۔ لہذا ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اور آپ کی آل پر رمض پاک بھیجتے رہے کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا رب کریم جو ہے وہ درود بھیجتا ہے اور ہم مخلوق کو حکم دیا یہ کام کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اے مسلمانوں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم تعین کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ولی کون سے افراد ہیں کہ جب وہ ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ خوف خواہ ذات کا خوف ہو، اس دنیا کی کسی چیز کا خوف ہو، آخرت کا ڈر اور خوف ہو، ایسی گارنٹی اللہ دیتا ہے
ان احباب کو اور لوگوں کو کہ پھر انہیں کوئی خوف نہیں رہتا، خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ولی کا لفظی معنی دوست ہے، اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے بندے۔ اب جیسے جیسے کوئی اللہ کے قرب میں آئے گا، جیسے جیسے کوئی اللہ کی کبریائی بیان کرے گا، جیسے جیسے کوئی اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا، اللہ کی تابع داری تابع فرمانی کرے گا، اللہ کے حکم مانے گا، اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا، اتنا وہ اللہ کا ولی درجہ بدرجہ بلند ہوتا جائے گا۔ ہر شخص جو اللہ کی تابع داری کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا ولی، اللہ اسے اپنا دوست کہتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں یہ واحد آیت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم تحقیق کریں تو 88 مقامات پر ولی، ولایت یا اولیاء کا ذکر ہے۔ 88 جگہ اللہ نے 88 دفعہ اپنے دوستوں کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، اور 88 دفعہ ذکر کیا میرے بھائیوں۔ بظاہر ہم جب دنیا داری میں بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولیوں کا طبقہ کوئی اسپیشل بریڈ ہوتی ہے، کوئی اسپیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، اور عام آدمی اس درجے پر نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا جنرل پرسیپشن ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے اسپیشل ہوتے ہیں جنہیں مادر ذات لگتے ہیں، جن کو اللہ ان کے والدین کی نیکیوں اور اللہ کی اطاعتوں کے پیش نظر ان کے جسم میں پرورش پانے والے بچے کو بھی اللہ کوئی صفات عطا کر دیتا ہے جو ان کے نیک والدین کی ہوتی ہیں، اور وہ بچپن سے اس تربیت میں جب آگے بڑھتے ہیں تو انہوں نے بچپن سے ہی کوئی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، بچپن سے ہی نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، بچپن سے ہی اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور ہم وقت اس ماحول میں رہنے کے بعد ہم کہتے ہیں مادر ذات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ ولی لوگ جو ہیں، حدیث مبارکہ ہے، طبری کی حدیث مبارکہ، کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون؟ اب اس سے بڑا کوئی اور جواب دینے والا تو نہیں بس طبری کی حدیث مبارکہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ولی۔ بڑا آسان، اسٹریٹ فارورڈ اعلیٰ بیان دیا کہ جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے سمجھ لو وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور سامعین محترم، کیسے بندے ہوں گے جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے؟ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں اس کے بعد اوپر کہ وہ کیسے بندے ہیں جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ سامنے کو صرف ذرا قرآن پاک ایک اور آیت مبارکہ سے پوچھتے ہیں۔ جب رب العزت نے
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنی روح پھونکی تو کہا کہ ان کے فرشتوں کو آ کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ تعظیمی کرو، سوائے ابلیس کے سب نے کیا اور اس نے تکبر کیا۔ اب ابلیس نے اس کے بعد بات آ گیا، ابلیس نے اس کے بعد مہلت مانگی کہ اللہ مجھے مہلت عطا فرما کہ میں ابن آدم کو گمراہ کر دوں۔ اللہ رب العزت کو ہم کا اتنا مان تھا، ہمیں آدم کی اولاد، ابن آدم ہم ہیں، اللہ کو آپ کے اوپر ہمارے اوپر اتنا مان تھا کہ جب ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، اس میں بھی چھوٹی قسم نہیں ہے، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے سوائے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس نے وہاں کہا کہ تیرے چنے ہوئے بندے میرا ان میں بس نہیں چلے گا، میں مانتا ہوں یہ بات، تیری عزت کی قسم میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، لیکن سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور اللہ نے کہا تجھے کھلی چھٹی ہے، تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن جو میرے بندے ہیں تجھے گمراہ نہیں کر سکتے۔ اب پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا اعتماد کیا ہے اور یہ اعتماد ہمارے ایمان کی حالت پر ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سے دوستی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ایمان کی مضبوطی کے راستے سے نکلتا ہے۔ جتنا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا اتنی اللہ سے دوستی ہوگی۔ اب واقعہ ہے، حقائق ہے کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک بندہ دریا کے اوپر کشتی کا انتظار کیا بغیر ہی جا رہا، پانی کے اوپر چل رہا۔ تو وہ بزرگ اسے کہنے لگے تو تیرے پاس کیا کرامت ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جب خطبے میں ارشاد فرمایا تھا اللہ پر یقین رکھ کے بسم اللہ پڑھو گے تو دریا بھی آپ کو پار کرا دے گا۔ میں تو اس دن سے اسی بسم اللہ کے اوپر جا رہا ہوں۔ بات یقین کی ہے، جسے اللہ پہ یقین آ گیا اللہ اس کا دوست ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا جو اللہ کے ولی ہیں وہ گدے بندے نہیں رکھتے، یاد رکھو، یہ جو گدے بندے بابے ہیں نا، گدے ایسے ہی، ہر ایسے حلیہ والے بندے کو ولی نہ سمجھ، یاد رکھیں، یاد رکھیں، انہیں دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا۔ ہم نے تو کسوٹی دیکھ لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اگر ان میں بھی تو اللہ والے یاد آنے والی خصوصیت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ ولی ہے۔ اب اللہ یاد دیکھ کر آنے والی کچھ مفسرین اکرام نے ہمارے سامنے صورتیں رکھی، مثال کے طور پہ کہ وہ اپنے جسم اور لباس کی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسم کی صفائی اور اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ کپڑا جیسا بھی ہو اپنی حیثیت کے مطابق وہ صاف اور ستھرا پہنتے تھے۔ تو گویا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا اللہ کے دوست ہونے کے لیے ہمیں صفائی کو پسند کرنا ہے، ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، ہمیں صفائی کو پسند کرنا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل بات، اگر ایک آدمی روکتے ہوئے موضوع سے میں یہاں بات کر دوں، اکثر ہم دیکھتے ہیں
کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، وہاں ہم صفائی کا انفرادی طور پر خیال نہیں رکھتے. تو کاغذ پھاڑا ضرورت نہیں تھی تو نیچے پھینک دیا، کوئی چیز پھل کھائی تو چھلکا نیچے پھینک دیا، ایون گلی بازار کے نیچے پھینکا، اور کوئی کام کیا تو وہ پھینک دیا. اگر ہم اپنی چیزیں جو ضرورت کی نہیں ہیں اور وہ فضول چیزیں ہم کو نیچے پھینکتے رہیں تو ہم نے صفائی کے اصول پر عمل نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کوئی آ کے صاف کرے، کوئی آ کے صاف کرے. میں ایک لیکچر سن رہا تھا ایک عالم صاحب کا، وہ کہنے لگے کہ صفائی کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں اور وہاں سے نکلیں تو دیکھیں کیا میں جب واش روم سے نکل رہا ہوں تو وہاں صفائی مینٹین ہے، کسی اور نے بھی آنا وہاں، کیا میں نے پانی پراپرلی ڈالا ہے اس کے اندر، کیا میں نے واش روم کے ارد گرد کا جائزہ لیا ہے جو صاف ہے، کیا میں نے نہانے کے بعد وہاں وائپر کو لگا کے پانی باہر ڈرین کیا اس کا، تاکہ میرے بعد واش روم کے اندر آنے والے شخص کو کراہت نہ ہو. جس گلاس میں پانی پیا ہے اس کو کیا میں نے اسی طرح صاف کر کے ترتیب سے رکھا ہے وہاں پہ یا نیچے پھینک دیا؟ میں نے کپڑے اتارے ہیں تو کیا میں نے ترتیب سے یہاں رکھنے چاہیے تھے، میلے کپڑے وہاں رکھیں کہ بستر میں پھینک دیے؟ تو پیارے بھائیوں، صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے. لہٰذا ہم نے انفرادی طور پر اگر پہلے اتنا یقین اور اتنا خیال نہیں رکھتے تھے تو اب سے اللہ کا دوست بننے کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جسم، لباس اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی. اللہ کا ولی یہ کام کرتا ہے. نمبر 2، اللہ کا ولی اللہ کے حکم، اللہ کے حبیب کے حکم اور شریعت کے مطابق نمازیں پڑھتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میری دل کی نماز، میری تو پڑھی پڑھائی، ہم تو بخشے بخشائے، ہمیں تو فلاں کی کتا پکڑ کے چلے جانا. اللہ بخشنے والا جس کو چاہے بخش دے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے وہ نماز پانچگانہ پڑھتا بھی ہے اور پڑھنے سے زور بھی دیتا ہے. کوئی بڑے بڑے ولی اللہ ہمارے سامنے ہیں، ان کے مزارات ہمارے سامنے ہیں، ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جنہوں کو اللہ نے پسند کیا اور جن کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد آج بھی اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی. اللہ نے تا قیامت ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. پھر سامعین محترم، اللہ کا دوست ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے رزق حلال کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا بڑا ضروری ہے. ایک کہتے ہیں حرام کا لقمہ، ناجائز لقمہ حلق کے نیچے چلا جائے 40 سے عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 سے عبادت. ایک بندہ ایک جھوٹ بولے، فرشتے وہاں اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے رحمت کے فرشتے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. کیا جھوٹ بولنے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اپنے رزق کو حلال نہ رکھنے والا، احتیاط نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا اپنے حصے سے زیادہ گریب کرنے والا، چپٹنے والا، اپنے بھائی کے حصے میں، اپنی بہن کے حصے میں، اپنے عزیز و اقارب کے حصے میں، اپنے ہمسایہ کے حصے میں، اپنے بھائی کے حصے میں غصبانہ قبضہ کرنے والا، زبردستی قبضہ کرنے والا،
اس کی عدم موجودگی میں اس کو ناجائز طور پر بغیر اجازت استعمال کرنے اور لے لینے والا اللہ کا ولی اور دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شریعت نے واضح واضح لائنیں کھینچتی ہیں، ڈیمارکیشنز کرتی ہیں، حدود مقرر کرتی ہیں کہ اے مسلمانوں آپ پر لازم ہے کہ آپ ان حدود کی پابندی کریں، ان شریعت کے قواعد و ضوابط کی پابندی کریں. میرے بھائیوں، اگر علم نہیں تو سیکھنا ہے. علم نہ ہونا کوئی بہانہ نہیں ہے. یہ یہاں ہر جمعہ کے خطبات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے موضوع کے اوپر بات کریں جو ہمیں صاحب علم بنائے، جو ہمیں نئی چیزیں سکھائے، جو ہمیں آداب زندگی سکھائے، جو ہمیں اچھا رہنے اور اچھا مسلمان بننے کی ایسی ترغیبات دے جو اللہ کو پسند اور اللہ کے قرآن اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس لیے ان مجلسوں میں یہ جہاں کہیں ہو تشریف لائیں اور سیکھیں. کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے علم نہیں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا اور مجھ سے پھر وہاں تو غلطی کا بھی بات، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیوں غلطی ہوئی بھائی؟ اگر کوئی انکار کرے گا تو یاد رکھے گا آپ کو علم ہے، اوپر ٹیپ لگا دی جائے گی، بندے کے ہاتھ کھولیں، بندے کے پاؤں کھولیں، بندے کا جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا. اپنے خلاف، ہمارے خلاف پروڈیوس ہوگی، گواہی دے گا کہ اس بندے نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا. جو نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق کریں گے، ہمارے اپنے اعضاء کریں گے. پھر بندہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک موقع عطا کر دے، اب مجھے دنیا میں بھیج، اب میں تیرا بندہ، صحیح بندہ بنوں گا، اب تیرا میں ولی اور دوست بن کے رہوں گا. اللہ نے کہا میں نے تجھے پہلے بھی تنبیہ کی تھی، اب میں تجھے بھیجوں، پھر ایسے ہی کریں گے. اب اس کا چانس ختم ہے بھائیو، اس زندگی کے بعد چانس ختم، خلاص، کوئی اور موقع نہیں ہے ہمارے پاس. یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہی موقع ہے. تو جو اللہ کا ولی ہے وہ خود نمازیں پڑھے گا، صاف ستھرا رہے گا، ہم بھی صاف ستھرے، اور رزق حلال کمائے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا اور اس میں سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آگے تقسیم کرے گا. ولی کے لیے تقسیم کرنے کی صرف آپ دیکھیں، جہاں ولیوں کے ڈیرے ہوں گے وہاں تقسیم ہوگی، وہاں مخلوق کی خدمت ہوگی. اللہ کا ولی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ تو نے ان لوگوں کی خدمت کرنی ہے جن کو اللہ تیرے ذریعے سے دے گا. جو اللہ مجھے دے رہا ہے، جو اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جو اللہ مجھے عطا کر رہا ہے وہ میری صلاحیتوں کے مطابق نہیں ہے، وہ کئی گنا زیادہ عطا کر رہا ہے. اس لیے کہ اس میں باقی بے شمار اور لوگوں کا رزق شامل ہے. اور اللہ نے مجھے شریعت میں قاعدہ بتا دیا کہ جس کا رزق تیرے ذمہ ہے وہ تو نے ادا کرنا، فیصلہ تو نے خود کرنا. اور اگر میں اس فیصلے کے اوپر ہوں تو میں اللہ کا دوست، اور اگر میں اس میں سے کھا جاؤں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا، بڑی پرانی بات ہے، میں کہیں مہمان کی آواز ہے، وہاں پر یا پنچایت رات کو لگی. پنچایت میں یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ کمیٹی کے جو 2 ممبر تھے اس گاؤں کے، جتنے بھی ممبر میں ان میں سے 2، انہوں نے جب زکوٰۃ تقسیم کی تو ہر ایک نے، دونوں نے کسی اور پارٹی سے جس کو زکوٰۃ دی اس سے یہ کمٹ کر لیا کہ میں تجھے زکوٰۃ دلواؤں گا، 1000 روپیہ لوں گا. وہ لیکیج ہو گئی اور لیکیج ہوئی تو پریا لگی، اور جہاں میں مانتا اتفاق تھے وہ سارے گاؤں کے پنچایتی وہاں تھے. میں نے کہا مجھے حق تو نہیں پہنچتا آپ کے پاس اس پنچایت میں گفتگو کرنے کا، میں ممبر نہیں ہوں، آپ وہ اس سے بڑے ہیں، لیکن میں ایک بات کر رہا تھا. وہ بات یہ ہے کہ جب ایک شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
سنسار کرنے کی سزا ہوئی تو اس نے کہا مجھے پتھر وہ مارے جس نے کبھی یہ جرم نہیں کیا، وہ پتھر مارے۔ میں نے کہا جنہوں نے زکوٰۃ لے لیا بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑا، انہیں پنشمنٹ دیں آپ، لیکن فیصلے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں کتنے چودھری جہاں بیٹھے، میں نے کہا آپ میرے بڑے ہیں، نانکیا میں نانکا کا گاؤں، آپ میرے بڑے ہیں، نانکا ہے سارا گاؤں، بتائیں کہ آپ زمینداروں میں سے اپنا عشر ادا کرتے ہیں؟ آپ اپنی انکم میں سے زکوٰۃ ادا کرتے؟ اگر نہیں کرتے تینوں تو ہزار کھایا، آپ کتنے ہزار ہر سال کھا رہے ہیں۔ جو سزا اسے دینی ہے اپنے آپ کو سے ملٹیپلائی کر کے سزا کے لیے تیار کر لو۔ اگر یہاں نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو لکھ رہا ہے تم زکوٰۃ کھا رہے ہو، تم زکوٰۃ کھا رہے ہو خود۔ جیسے یہ پیارے بھائیو، اللہ کا دوست بننے کے لیے، دوستی کا دعویٰ کرنے کے لیے یاد رکھیے گا اپنی تطہیر کی، اپنی صفائی کی ضرورت۔ جب تک ہم اندر کی صفائی نہیں کریں گے، اپنے اعمال کی صفائی نہیں کریں گے، سیدھے راستے کے اوپر اسلام نے بھی بتایا شریعت کا راستہ، اس کو فالو اپ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم زبانی کلامی کے مسلمان، زبانی کلامی جمع تھا، اور اللہ کو زبانی کلامی کا مسلمان پسند نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی یہی تھا، عبداللہ بن ابی، آپ میں سے اکثر جانتے ہو، مدینہ شریف میں انصار کا بہت بڑا سردار تھا، اور اسے وہ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اب اس نے دیکھا کہ پاور تو میرے پاس نہیں آ رہی، فوراً مسلمان تو ہو گیا، لیکن اندر سے وہ خواہش قائم رہی کہ کسی طرح میں وہ اقتدار کی پاور حاصل کر لوں، اور وہ اسی صورت میں تھی مسلمان کمزور ہو جائیں، آقا علیہ السلام وہاں پہ کامیاب نہ ہو اور پھر وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے اسے منافق کہا، جو بظاہر مسلمان ہو لیکن مسلمانوں کی شریعت کے کام نہ کرے، وہ جو میں نے ابھی لفظ کہا وہ اس کے قریب ہے۔ کیا آپ پسند کریں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا بڑے غمگین تھے، پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آج تم غم زدہ کیوں ہو؟ کہا مجھے اللہ کے حکم سے میں نے دوزخ کا معائنہ کر کے آیا، دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ تو اس میں غم زدہ نہیں، حضور اس میں آپ کی امت کی، دوزخ میں آپ کی امت کی ہے، اور آپ کی امت کے جو منافقین ہیں وہ سب سے نچلے گڑھے میں، بس سب سے نچلے گڑھے میں، اللہ محفوظ رکھے۔ اور منافقین کون ہیں؟ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں جیسے کام نہیں کرتے۔ اور جب ولی کلام کرے، پہلے میں نے کہا تھا ولی سراپا صفائی ہو، پھر میں نے کہا تھا ولی نماز روزے کا پابند، شریعت کا پابند ہو، پھر میں نے کہا تھا ولی رزق حلال کا یاد کروا رہا ہوں بات۔ اور اب جب ولی کلام کرے، ولی گفتگو کرے، تو ولی کیا گفتگو کرے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ گفتگو کرے۔ جب گفتگو کرے تو نیکی کا حکم دے، اور جب اور گفتگو کرے تو برائی سے منع۔ تو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، ولی بننے کے لیے، اس لائن پر چلنے کے لیے، یہ امتحان پاس کرنے کے لیے، اللہ کا دوستی کا امتحان پاس کرنے کے لیے نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے منع کرنا پڑے گا۔ گھر سے شروع کر لیں، اپنے آپ سے شروع کر لیں، محلے پہ آ جائیں، شہر پہ چلے جائیں، قوم پہ چلے جائیں، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، جہاں جہاں آپ کا دائرہ ہے۔ یہ کام جب کرتے ہیں سامعین محترم، پھر اللہ جب کسی کو پسند کر لیتا ہے، جب وہ یہاں تک چلا جاتا ہے، تو پہلے اللہ حکم دیتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کیا جبرائیل آسمان والوں میں منادی کرا دو کہ اللہ فلاں ابن فلاں کو
दोस्त रखता है। फरिश्तों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुनादी कराते हैं, सारे आसमान के ऊपर उसके लिए दुआएं होना शुरू हो जाती हैं और सारे फरिश्ते उसको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। फिर अल्लाह ऐलान करता है, ऐ जिब्राइल जाकर ज़मीन वालों पर भी ऐलान कर दो कि अल्लाह फलां इब्ने फलां को अपना दोस्त करार देता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन के ऊपर ऐलान करते हैं और रूहानियत की वो ऐलान, वो पैगाम पूरी कायनात में फैल जाता है और अल्लाह उसकी मोहब्बत अपने बंदों, अपनी पूरी मखलूक़ात के दिल में डाल देता है। मेरे मोहतरम, ऐसे नहीं था मुसलमानों की फौज आ रही हो और रास्ते में जंगल आ जाए और फौज कहे कि यहाँ इस जंगल में सुना है बड़े खौफनाक परिंदे, हम कहाँ क्या हम करें, परिंदे तो खा जाएंगे हमें, हम दुश्मन से ना मरे, ये हमें नहीं छोड़े। गाल में हजरत उक़बा जर्नैल थे, तो उन्होंने कहा ऐलान करो, ढोल बजाओ। पूरे जंगल में ऐलान कर दिया गया, अहले इस्लाम की, मुसलमानों के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फौज यहाँ क्या पजीर है, लिहाजा जंगल के दरिंदों आधा राइट साइड का जंगल खाली कर दो फौज के लिए और दूसरी तरफ चले जाओ। चश्मे लोगों ने देखा, लोगों की आंखों ने देखा कि अभी शेरनियां जिन्होंने नए बच्चे जने थे वो भी अपने बच्चों को लेकर राइट जाने मुंतकिल हो गई और लेफ्ट जाने मुंतकिल हो गए, सारा जंगल आधा खाली कर दिया। ये जंगल के दरिंदों को किसने सिखाया था? कौन था जैसे ये सिखा दिया? एक बुजुर्ग कहते हैं मुझे पता चला वो फलां जगह एक बड़े वली अल्लाह है, मैं उनके दीदार के लिए गया वहाँ पे। जब मैं घर पहुँचा, उनके घर से पूछा तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा ज़रा तन मिजाज थी, ज़रा तल्ख मिजाज थी। उन्होंने कहा इधर किधर गया, मर गया, काम कार कर रही माता वो आपको क्या हाल। वो कहते मैं उस तरफ गया तो देखा तो आगे जंगल से आप तशरीफ ला रहे, एक बंदा आ रहा है, उसने एक लकड़ियों का गट्ठा शेर के ऊपर लादा हुआ, शेर को कान से पकड़ के ले रहे, लकड़ियां काट के गट्ठा बनाया, गट्ठे को लाता शेर पे, शेर को कान से पकड़ा हुआ आ रहे। उन्होंने कहा मैंने समझा ये बंदा वही है। पूछा हुजूर मुझे फलां से मिलने, उन्होंने कहा मैं ही हूँ। उन्होंने कहा हुजूर मैं आपके घर से होके आया हूँ, वहाँ घर वाली तो आपके बारे में ये बातें करती। उन्होंने कहा वो अल्लाह ने मेरे ऊपर मुकर्रर की है ताकि मैं अपने रास्ते से भटकना चाहूँ, रास्ते से मैं भटक जाऊँ, अल्लाह ने मेरे ऊपर मुकर्रर कर दिया उसको। कभी हम इस नुक्ता नज़र से सोचे, अगर खुदा न खास्ता घर वाली ज़रा तल्ख मिजाज है, खुदा न खास्ता तो सोचे तो सही, कभी मुस्बत सोच से सोचे कि शायद अल्लाह ने मेरे ऊपर मुकर्रर किया वैसे ताकि मैं सीधा रहूँ, दाएं बाएं ना मुड़ूँ, दाएं बाएं ना जाऊँ। पंजाबी में कहते हैं वो चबल ना मारा, कोई दाएं बाएं ना जाऊँ। अल्लाह ने मेरे ऊपर एक मुकर्रर बंदा कर दिया कि इसको खींच कर रखो, सीधा रखो। अल्लाह अपने वलियों की हिफाजत करता है, शैतान से भी करता है, बंदों से भी करता है और उनको गफलत में भी नहीं पड़ने देता। मेरे प्यारे भाई, अगर कभी कोई ऐसी वैसी बात हो तो समझ जाना ये मेरे फायदे की बातें हैं, ये मेरे मतलब की बातें, ये मेरे फायदे की बातें हैं। और सामने मोहतरम ज़रा गौर करें, अब हम कहते हैं अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया, ओके, अब क्या होगा? मशकात शरीफ की और बुखारी शरीफ की इससे मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस जिब्रील, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस का तर्जुमा पेश करता हूँ कि जब कोई शख्स इबादत से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इबादत करके मेरा बंदा बन जाता है, मेरा बंदा बन जाता है, मेरा प्यारा बन जाता है, यानी कुर्ब हासिल करना, कुर्बत से मुझसे मोहब्बत करके मेरे करीब आ जाता है। जब कोई शख्स इबादत से मेरा कुर्ब हासिल करता है
تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ ان کانوں سے سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ ان سے پکڑتا ہے۔ اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جن سے وہ چلتا ہے۔ اور جب کوئی مقرب بندہ خدا سے سوال کرتا ہے، مقرب بندہ خدا سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے ولی کی دعا۔ جب کوئی اس مقام پہ پہنچ گیا اور پھر وہ اللہ سے کسی کے لیے کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تقدیر کو اس مانگنے کے مطابق کر دیتا ہے، اس کے مطابق کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال جب یہ بات یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت یعنی جو بادشاہی جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، نہ تاج والے کے پاس یہ طاقت ہے، نہ لشکر پورے میں مل کے قوت ہے، نہ سپاہ میں یہ قوت ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اس بارگاہ سے پھر فیض حاصل ہوتا ہے، جو وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، جو وہاں سے عطا ہوتی ہے، اور اس عطا کے اوپر پھر مہر بھی ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور وہی کر دیا جو اس نے مانگا تھا۔ پیارے بھائیوں، یہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص عبادت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، عبادت سے قرب حاصل کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ عبادت کیا ہے؟ ایک ہے ہمارے فرض عبادتیں، وہ پورا کرنا فرض ہے۔ آگے ہیں نوافل عبادتیں اور ذکر، جو ذکر اور نفل عبادتیں زیادہ کرتا ہے۔ جو باقی لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا، ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ عطا کر، یا اللہ مجھے یہ عطا کر۔ اللہ کی مرضی سنے نہ سنے، اللہ کی مرضی عطا کرے یا نہ کرے، اللہ کی مرضی ہماری بات اوپر جانے دے یا نہ جانے دے، وہ اسی کو ہماری دعائیں اوپر نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ وہ دعائیں قابل ہی نہیں ہے اوپر جانے کے۔ مانگنے والا وہ نہیں جس کی دعا اوپر جائے، یا اس میں وہ طہارت نہیں بننے میں، یا اس کا رزق حلال نہیں، دعا پیچھے رہ گئی، اوپر نہ گئی۔ ہمہ وقت ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہمہ وقت۔ اور اللہ کہتا ہے رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے، سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو کہو آواز دے، ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اللہ سے؟ جو مانگنا ہے اس وقت مانگو۔ کہاں وہ جہاں کہتے ہیں اللہ مجھے عطا کر، اللہ سنے نہ سنے، اس وقت اللہ ہمہ تن گوش ہے، سن رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے بندے مانگ کیا مانگنا ہے، اے بندے مانگ کیا مانگنا ہے، اے بندے مانگ کیا مانگنا ہے۔ اور ہم اس وقت کو روزانہ میں اور آپ بڑی ڈٹائی سے ضائع کرتے ہیں کہ وہ جو وقت مانگنا ہے کا اس وقت سوتے ہیں، اور جو نہیں مانگنے کا، جو سونے کا وقت ہے، اس وقت دیگر خرافات میں اور دیگر کاموں میں اپنا وقت ضائع کر کے جو مانگنے کا وقت ہے اس کو ضائع کر دیا۔ مانگنے کا وقت ہے، کہتے ہیں نا وہ پرانے دور کے عقائد بنی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص، تو کسی نے کہا کہ جو معراج کی شب برات کی رات ہے، جو مانگے گا مل جاتا ہے، اس سے میں اگر کوئی دعا مانگ رہا ہوں۔ تو وہ ذمہ دار تھا، اس نے کہا اچھا یار میں یہ حالوں سے کہا جو چلانے والا، تو اس نے وہ اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ سونے کا ہو جائے، سونے کا ہو جائے، سونے کا ہو جائے، پھر وہ کہنا یا اللہ چاندی کا ہو جائے۔ تو جب وقت آیا تو اس نے کہا یا اللہ لوہے کا ہی ہو جائے، وہ لوہے کا ہو گیا، وہ لوہے کا۔ اس لیے کہ ہم میں صبر اور شکر نہیں ہے، کنسسٹنسی بھی نہیں ہے، اور پورا یقین بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں کام کریں گے، عمل کریں گے، صبر اور شکر کو جب تک نہیں اپنائیں گے، صبر اور شکر کو جب تک، اور خدمت کو، تین باتیں یاد رکھنی ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا دوست بننے کے لیے جب یہ معمولات میں نے عرض کر دیے، اب اضافی بات بتاتا ہوں
جو اللہ نے عطا کر دیا اس پہ شکر الحمدللہ، اور جو ابھی عطا نہیں ہوا اس پہ صبر، اللہ میں تیرا صابر شاکر ہوں، تو نے مجھے جتنا دیا ہے، اور جو مجھے دیا ہے اس میں سے حسب استطاعت دوسروں کی خدمت، نہ دیا تو جسمانی طور عملی طور پر خدمت، تو جس نے صبر کیا، جس نے شکر کیا، اور جس نے خدمت کے جذبے سے کام کیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا دوست اور اللہ کو اپنا دوست پایا۔ اللہ ہمیں اللہ کا اپنا دوست بنانے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کرے، ذکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلے جمعے میں انشاءاللہ